بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلوات اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى أعني جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين منتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بلند الصلوات دعا ہے آل محمد کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ بحق آل محمد کے صدقے میں ان کے وسیلے سے ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اور اس فرش عزا کو اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. بالخصوص جس مرحومین کے لیے خصوصاً محمد ہاشم ابن منجو مرزا کے لیے اس مجلس عزا کا اہتمام کیا گیا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، صلوات محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بلند تر صلوات. دعا گوئی پروردگار عالم کے بارگاہ مقدس میں اللہ تعالیٰ اس عظیم ذکر کے صدقے میں جس مرحوم کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس مجلس عزا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو آل محمد کے نور سے منور فرمائے اور ان کو آل محمد کے ساتھ مشہور فرمائے. اپنی دعاؤں کی اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر. عزیزان محترم، کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں، مختصراً وقت ہے. چاہوں گا کہ اس کے اندر 2-4 نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں. سب سے پہلے جو آیت کریمہ میں نے آپ احباب کے خدمت میں جس کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، سورہ زلزال کی آیت نمبر 6، 7 اور 8، 3 آیتیں جو میں نے آپ کے خدمت میں پڑھی، جس کا پہلا جملہ یہ تھا جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. فرمایا کہ اس روز سارے انسان گروہ در گروہ قبروں سے نکالے جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ سکیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر نیکی کی ہوگی اس دن وہ اپنے نیکی کو دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا شَرًّا يَرَهُ. جس نے رائی کے دانے کے برابر بھی اگر برائی کی ہوگی تو وہ اس کو بھی اس دن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا.
یعنی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو قیامت کے دن حساب اور کتاب کے دن جمع کرے گا. جمع کرنے کے بعد ان کے تمام اعمال اس انسان کے سامنے رکھے جائیں گے اور انہیں بتایا جائے گا کہ دیکھو تمہیں دنیا میں جب بھیجا گیا تھا تو تم نے کیا کیا اعمال انجام دیے ہیں. جو نیک اعمال ہوں گے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ میں نے کون سے نیک اعمال انجام دیے. جو برے اس کے اعمال ہوں گے وہ اپنی آنکھوں سے وہاں پر دیکھے گا کہ میں نے کون سے برے اعمال انجام دیے تھے. جب قیامت کا دن ہوگا اسی قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن پر بیٹے کے ساتھ باپ اپنا کوئی کام نہیں آئے گا، نہ باپ کے لیے بیٹا اس کے کام آئے گا، نہ بھائی کے لیے کام آئے گا. اس کے کام اگر آ سکتا ہے تو وہ اس کا عمل ہے جو دنیا میں رہ کر اس نے انجام دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے. انسان اس مختصر سی زندگی کے لیے جب اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو اللہ اس کو اعمال کے انجام دینے کے لیے دعوت دیتا ہے. انبیاء بھیجے کہ تمہیں کون کون سے اعمال انجام دینے ہیں. سب کی ہدایت فرمائی، سب کی طرف رہنمائی فرمائی کہ اچھے اعمال کون سے ہیں، برے اعمال کون سے ہیں. توجہ ہے نا میرے قبلہ؟ اب ان اعمال کو انجام دینا اس انسان کے اختیار میں دے دیا کہ کون ایسا ہے کہ جو نیک اعمال انجام دیتا ہے اور کون ہے کہ جو برے اعمالوں کو انجام دیتا ہے. جب تک انسان زندہ ہے اس کو ان اعمال پہ اختیار ہوتا ہے، چاہے وہ برے اعمال انجام دے چاہے وہ بہترین اور نیک اعمال انجام دے. لیکن جب دنیا میں سے یہ انسان رخصت ہو جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اب وہ تمام اختیارات اسے چھین لیے جاتے ہیں. اب اس کے بس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوتا کہ جو وہ عمل انجام دے کر اپنی عاقبت کو بچا سکے. دنیا میں ہوتا ہے تو وہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے اقربا کے لیے اعمال انجام دیتا ہے، لیکن وہ کریم و خالق ہے پھر بھی اس اپنے مومن بندے کو یہ کہتا ہے کہ دنیا میں نے تجھے بھیجا، تمہیں اختیارات دیے، تم اعمال انجام دے سکتے تھے، لیکن دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی میں نے تیرے کار خیر کے لیے اپنا دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ تجھے دعوت فکر دی ہے کہ اپنے اہل و عیال کی طرف رجوع کرو. کون ہے ایسا جو تمہارے لیے کوئی کار خیر انجام دیتا ہے، تاکہ میں اس کے ذریعے سے بھی تمہیں جزائے خیر دوں اور تمہیں جہنم سے بچا کر جنت کی طرف بھیج دوں. اب دنیا میں انسان آیا، اس نے اعمال انجام دیے، اپنے عزیز اقارب کے لیے جو وہ کر سکتا تھا اس نے کیا. اب دنیا سے جانے کے بعد یہ ان کے عزیز اقارب اہل و عیال پر ہے کہ وہ ان کے لیے کیا بھیجتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. لیکن دنیا میں آنے کے بعد انسان جو چیز آخرت کے لیے اپنی بخشش کے لیے لے جا سکتا ہے، ان تمام اعمال میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو عمل انسان کے تمام اعمال کبیحہ پہ پردہ ڈال کر اسے جنت میں بھیج سکتی ہے؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کے لیے ائمہ نے بھی گارنٹی دی ہے کہ یہ عمل انجام دیا جائے اگرچہ وہ جہنم کا مستحق ہی کیوں نہ ہو، اللہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے گا؟ کوئی ایسا عمل ہے اس انسان کے لیے جو وہ زندگی میں عمل بھی مختصر ہو، انجام بھی اس دنیا میں دے، اور گناہوں کے باوجود بھی وہ عمل انسان کو اس آخرت میں جہنم کی آگ سے نکال کر جنت کی طرف لے جائے؟ آیا کوئی ایسا عمل ہے؟ تو ہم نے روایات کی طرف جب رجوع کیا تو ایک ایسا عمل ملا کہ جو انسان کے تمام گناہوں پہ پردہ ڈال کر قیامت کے دن بھی اگرچہ وہ مستحق کے جہنم ہی کیوں نہ ہوگا، اسے جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے کا باعث بن سکتا ہے. توجہ ہے نا میرے قبلہ؟ درود پڑھیں مل کر آل محمد کی ذات پر. تو وہ کون سا ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے لیے باعث بخشش بن سکتا ہے؟ تو ہم نے روایات کی طرف جب رجوع کیا تو ایک ہی عمل ملا، اور وہ معصومین نے بتایا. جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ مختصر سا عمل یہ ہے، البقاء علی الحسین. فرمایا حسین پر رویا کرو،
عمل بھی مختصر ہے اور ایسا عمل ہے اگرچہ تم گناہگار ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں لے جانے کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ البکاء علی الحسین یہ ایک ایسا عمل ہے۔ آواز بلند تر صلوات۔ اور یہ بکاء علی الحسین ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ یہ ان مجالس امام حسین میں آ کر ہمیں اس بکا کا سبب ملتا ہے تاکہ ہم ان مجالسوں میں شریک ہو کر غم حسین میں آنسو بہا سکیں اور یہ آنسو ایک موتی کے بدلے میں ایک موتی کے صورت میں بن کر قیامت کے دن ہمارے لیے باعث بخشش بن سکتا ہے۔ یہ ذریعہ ہے مجالس امام حسین علیہ السلام، اور امام نے ان کی گارنٹی دی ہے باقاعدہ سے کہ جو امام حسین کے غم میں روتا ہے ان کے لیے کیا اجر و ثواب ہے۔ بہت سی روایات ہیں لیکن میں ایک دو روایات صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اگر توجہ ہے تو۔ درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ مسمع ایک راوی ہے، وہ روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں ایک دن امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ امام کی خدمت میں جب پہنچا تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا مسمع انت من اہل العراق، اے مسمع تم اہل عراق میں سے ہو؟ تو کہتا ہے تم اہل عراق میں سے ہو اگر اما تاتی الی قبر الحسین، فرمایا کیا تم قبر امام حسین کے طرف امام کی زیارت کے لیے آتے ہو؟ توجہ چاہتا ہوں جملوں پر کہ یہ غم حسین میں بہایا ہوا آنسو کس طرح انسان کی شفاعت کر سکتا ہے۔ فرمایا یا مسمع انت من اہل العراق اما تاتی قبر الحسین، اے مسمع تو اہل عراق میں سے ہے، کیا تو قبر امام حسین کی طرف آتا ہے، امام کی زیارت کے لیے آتا ہے؟ قلت تو مسمع کہتا ہے لا، میں نے کہا کہ مولا میں نہیں آ سکتا، امام حسین کی زیارت کے لیے نہیں آ سکتا۔ کہا انا رجل مشہور عند اہل البصرہ، کہ میں اہل بصرہ کا رہائش گاہ ہوں، میں وہاں پر مشہور اور شہرت رکھتا ہوں۔ بصرہ کے حالات ایسے ہیں کہ وہاں پر دشمن آل محمد زیادہ تر پائے جاتے ہیں، میری شخصیت چونکہ وہاں پر مشہور ہے میں نہیں چاہتا کہ وہاں پر دشمن میرے لیے کوئی باعث ضرر بن سکے۔ جب یہ قضیہ بیان کیا تو امام فرماتے ہیں قال لی، مسمع کہتے ہیں پھر امام نے مجھ سے فرمایا یا مسمع افما تذکر ما صنع بہ، کہا جو امام حسین کے ساتھ کیا گیا کیا تم اس کو ذکر کرتے ہو؟ یعنی امام کا اشارہ ہے اس طرف کہ جو امام حسین پر مظالم ڈھائے گئے ان مظالم کو تم یاد کرتے ہو، ان پر گریہ کرتے ہو یا نہیں کرتے؟ تو مسمع کہتا ہے قلت نعم یا سیدی و مولائی، فرمائے بالکل میں جو امام پر گزری ہے اسے یاد کرتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا روایت پر، قلت نعم کہا مولا میں یاد کرتا ہوں، فقال فتجزع کہا کیا تم گریہ بھی کرتے ہو؟ قلت ای واللہ کہا مجھے رب اکبر کی قسم ہے میں بہت زیادہ گریہ کرتا ہوں۔ کہا واستعبر لذالک، اتنا گریہ کرتا ہوں کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ کر آ جاتے ہیں۔ اور فرمایا حتی یرا اہلی اثر ذالک علی، کہا اتنا گریہ کرتا ہوں کہ اس گریہ کا اثر میرے چہرے پر میرے اہل و عیال بھی دیکھتے ہیں۔ کہا اتنے قدر میں گریہ کرتا ہوں فامتنع من الطعام حتی یستبین ذالک فی وجہی، کہا یہاں تک کہ طعام کو منع کیا جاتا ہے، یہاں وہ خود منع کرتا ہے، یہ لوگ عیال اس کے گریہ کو دیکھ کر طعام اسے آگے سے اٹھا لیتے ہیں۔ کہا یہاں میرے گریہ کو دیکھ کر، یہاں میرے کیفیت کو دیکھ کر جو میرے چہرے پہ طاری ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں قال، امام علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ دمعتک، اللہ تمہارے اس رونے پر رحم فرمائے، جو تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اللہ ان پر رحم فرمائے۔ اور فرمایا اما انک من الذین یعدون من اہل الجزع لنا، کہ بتحقیق تم ان لوگوں میں سے شمار ہوتے ہو جو ہمارے غم میں گریہ کرتے ہیں، جو ہمارے اوپر گریہ کرتے ہیں۔ والذین یفرحون لفرحنا، اور تم ان میں سے شمار ہوتے ہو جو ہمارے خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں۔
وَيَحْزَنُونَ لِحُزْنِنَا، اور جو ہمارے غم میں غمزدہ ہوتے ہیں، بے تحقیق تم ان لوگوں میں سے شمار ہوتے ہو۔ اور آگے امام کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیے گا ایسے جزا کیا ہے، جو غم حسین میں انسان روتا ہے اس کی جزا کیا ملتی ہے۔ امام فرماتے ہیں اما انک سترا عند موت حضور آبائی لک، کہا جب تمہاری موت آئے گی تم دیکھو کہ ہمارے آبا و اجداد تمہارے پاس آئیں گے اس وقت۔ یہ گریے کا اثر ہے جو امام حسین کے غم میں اگر کوئی روتا ہے، امام اس کی جزا بتا رہے ہیں کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے ہمارے آبا اور اجداد موت کے وقت تمہارے پاس آئیں گے۔ اور فرمائیں وَوَصِيَّتُهُمْ مَلَكَ الْمَوْتِ بِكَ، اور ملک الموت کو تمہارے بارے میں وصیت کریں گے اور انہیں کہیں گے وَمَا يُلَقُّونَكَ بِهِ مِنَ الْبِشَارَةِ أَفْضَلٌ، اور وہ بہترین بشارت لے کر آئے گا تمہارے لیے۔ فرمایا ما تقر به عینک قبل الموت ولملک الموت الرق فاشد رحمتا لک من الام الشفیقۃ علی ولدها۔ فرمایا اس ملک الموت کو یہ وصیت کی جاتی ہے کہ اے ملک الموت ہمارے اس مومن پر اس قدر پیش آ جس طرح ایک ماں اپنے شفیق رویے سے اپنی اولاد سے پیش آتی ہے۔ کہا اے ملک الموت، موت کے وقت ہمارے اس مومن کے ساتھ اس طرح پیش آنا جس طرح ماں اپنے بیٹے کے ساتھ شفیق لہجے میں پیش آتی ہے۔ یہ جزا ہے امام حسین کے غم میں رونے کے لیے کہ جو ایک قطرہ امام حسین کے غم میں بہایا جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، میں موضوع کو طویل ہے، بس آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام کروں گا، درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر۔ جو بہت سے کتبوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص جب قیامت کے دن ہوگا جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ میں اس آنسو غم حسین میں بہتے ہوئے آنسو کی قدر سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس قدر اس آنسو کی ایک قیمت ہے جو انسان ان مجالس میں آ کر غم حسین میں بہاتا ہے۔ فرمایا ایک شخص جو مستحق جہنم ہوگا، ملائکہ اسے جہنم کی طرف لے جائیں گے تو پیچھے سے قدرت کی آواز آئے گی اس کو چھوڑ دو، تو وہ اس آواز کی طرف متوجہ جب ہوگا تو وہ قدرت خداوندی کی آواز ہوگی جو اس مومن کے لیے کہے گی کہ اسے جہنم سے آزاد کر دو۔ تو وہی شخص اللہ رب العزت کی طرف مخاطب ہو کر کہے گا پروردگار میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں کہ میں اس جہنم کا مستحق ہوں۔ اس وقت آواز قدرت آئے گی جانتا ہوں تم مستحق جہنم ہے، لیکن تمہاری ایک امانت ہمارے پاس ایسی ہے جو تمہارے لیے اس جہنم سے امان نامہ لے کر آئی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وہ خود پریشان ہو جائے گا۔ آواز قدرت آئے گی کہ وہ قیمتی جوہر اور ہیرا سامنے لایا جائے۔ کہتے ہیں کہ وہ قیمتی اور جوہر اور نایاب ہیرا اہل محشر کے سامنے لایا جائے گا۔ اس کی روشنی اتنی ہوگی کہ تمام اہل محشر اس نور سے، اس جو موتی ہوگا اس سے منور ہو جائے گا۔ تمام دیکھ کر کہے گا پروردگار، وہ شخص بھی دیکھ کر کہے گا پروردگار میں نے تو ایسی کوئی نیکی انجام ہی نہیں دی جو اس قدر باعث بن سکے، جو اتنی جزا کا باعث بن سکے۔ تو وہ تمام وہ جو ہیرا اور موتی ہوگا تمام محشر کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تمام انبیاء آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کہا ہے کوئی تم میں سے جو اس قیمتی ہیرے کی قیمت لگا سکے؟ آدم سے لے کر خاتم تک تمام انبیاء بے بس نظر آئیں گے، اس ہیرے کو دیکھ کر کہیں گے پروردگار ہمیں نہیں معلوم کہ اس قیمتی ہیرے کی قیمت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ مرحلہ خاتم رسول تک پہنچے گا، کہے گا میرا نبی، میرا حبیب، اگر تو اس قیمتی ہیرے کی قیمت لگانا چاہتا ہے تو لگا لے۔ محمد مصطفیٰ دیکھ کر کہیں گے پروردگار میں بھی اس قیمتی ہیرے کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ تو وہ قیمتی ہیرا بھیج دیا جائے گا امیر المومنین کے پاس، کہا جائے گا اے یا علی تم اس کی قیمت لگا لو، کہے گا میں بھی اس کی قیمت نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد یہ قیمتی ہیرا بھیجا جائے گا اسی حسین ابن علی کے پاس جن کے غم میں یہ آنسو بہایا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے جب وہ پوچھتا ہے کہ پروردگار یہ قیمتی ہیرا آخر ہے کیا، تو بتایا جاتا ہے یہ قیمتی ہیرا وہی ایک آنسو ہے کہ جو دنیا میں غم حسین میں بہایا جاتا ہے۔ یہ غم حسین میں بہایا ہوا ایک آنسو یہ قیمتی ہیرا بن گیا ہے جس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتا۔ اس کے بعد جب وہ قیمتی ہیرا امام حسین کے پاس بھیجا جائے گا، امام حسین سے فرمایا جائے گا اے حسین ابن علی یا ابا عبداللہ آپ اس قیمتی ہیرے کی قیمت لگائیں۔ اس کے بعد امام مظلوم کربلا دیکھ کر فرمائیں گے کہ اس کی قیمت یہ ہے کہ میں اس کی اور اس کے اہل و عیال کی شفاعت کرتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان تمام کو جنت میں بھیج دیا جائے۔ تو یہ غم حسین میں بہایا ہوا آنسو انسان کے لیے باعث بخشش بن سکتا ہے۔ بس عزاداران مظلوم کربلا، چونکہ یہ ایام اسی مظلوم کے مادر گرامی سے منسوب ہے کہ جس پر ظلمت کے اتنے پہاڑ ڈھائے گئے کہ جس کو اپنے بابا کے قبر پہ آنے کے بعد یہ جملے کہنے پڑے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے آدم سے لے کر کسی نبی نے یہ جملے نہیں کہے جو بطول نے اپنے بابا کے قبر پر آ کر جملے کہے تھے، بابا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، بابا تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیٹی بطول پر وہ ظلم ڈھائے گئے کہ اگر روشن دنوں پر آتے تو وہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے، اندھیروں میں تبدیل ہو جاتے۔ میں کہوں گا یہ جملے انسان اس وقت ادا کرتا ہے جب انسان پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہے، اور کیسے نہ ظلم کی انتہا ہو۔ اجرکم علی الزہراء امیر المومنین کے بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے۔ اسی علی امیر المومنین کے سامنے اس بطول کو تماچے لگائے گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے جتنی عظمت بی بی کی بتائی گئی تھی رسول کے شہادت کے بعد، اسی بی بی پر ظلمت کے وہ پہاڑ ڈھائے گئے کہ اسی بی بی کے دروازے پر آگ لگائی گئی۔ آگ لگانے کے بعد کہا جاتا ہے کہ جب بی بی دروازے کے پیچھے کھڑی تھی نا، اور انہیں بار بار کہہ رہی تھی کیا تم نہیں جانتے اس دروازے کی حرمت کو، کیا تم نہیں جانتے اس گھر میں رہنے والے کو، تم نہیں جانتے اس گھر میں حسن رہتے ہیں، تم نہیں جانتے اس گھر میں حسین رہتا ہے، تم نہیں جانتے اس گھر میں نبی کی بیٹی بطول رہتی ہے۔ وہاں پر شکی انسان کہتا ہے وَإِنْ اگرچہ بطول ہی کیوں نہ ہو، عزاداروں کہتا ہے علی کو باہر نکالو ورنہ ہم اس دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بس یہ جملے کہنے تھے لیکن بطول دروازے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ روایات کے جملے یہ بتاتے ہیں ایک شکی انسان نے تعزیہ نہ اٹھایا، تعزیہ نہ اٹھانے کے بعد بعض یہ بتاتے ہیں کہ زہرا کے بازوؤں پر لگایا گیا، بعض یہ بتایا جاتا ہے کہ زہرا کے پشت پر لگایا گیا، بعض یہ بتاتے ہیں کہ پہلے دروازے کو فرکل برجلی، دروازے کو پاؤں سے ٹھوکر ماری گئی، اس کے بعد جب دروازہ گرا اس کے بعد بی بی پر تعزیانے برسائے گئے۔ لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے اس دروازے میں ایک ایسی کیل تھی جیسے ہی جلتا ہوا دروازہ بطول کے اوپر آیا، وہ کیل جو دروازے میں تھی وہ بطول کے سینے میں پیوستہ ہو گئی۔ البتہ اتنی بطول زخمی ہو گئی کہ زخموں کو برداشت نہ کرتے ہوئے زمین پر آئی، زمین پر آ کر آواز دے کر کہتی ہے یا فضت و خزینی، میری بہن فضا جلدی آؤ بطول کو سہارا دو، ارے میرا محسن مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أی منقلب ینقلب